الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. جناب سردار رشید اکبر خان، جناب سردار عامر عنایت ریحانی صاحب، جناب سردار سجاد احمد خان اور معززین حضرات، میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹھنڈے موسم میں ہمیں عزت افزائی بخشی اور اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو حقے کے نشان پہ مہر لگا کر کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے. ہمارے درمیان ایک نوجوان قیادت، باکردار شخصیت، جس نے میں سمجھتا ہوں تعلیم اور صحت میں اس کے انفراسٹرکچر کو جدید طرز عمل سے بنایا، کیونکہ بیسکس نیڈ تعلیم اور صحت بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے. فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں عامر عنایت شاملی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہلیان بکر کو السلام علیکم. سب تو پہلے میں رانا فردین صاحب، ان کے برخوردار، ان کی برادری اور اہلیان بکر کو اتنی شاندار تقریب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. رانا صاحب اور ہمارا ہمیشہ سے عزت احترام کا ایک تعلق رہا ہے. مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایک پیار محبت کا. بعض ہوتے ہیں مخالفین، ان کے ساتھ جس قسم کے ان کے لہجے ہوتے ہیں بندہ دور سے ہی گزر جاتا ہے. میں یہ فخر سے کہتا ہوں اور خوشی سے کہتا ہوں، ان سے جب بھی میں ملا ہوں، انہوں نے اور میں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت ہی رہا ہے ہمارا. سیاسی اختلاف تو دنیا میں پھر چلتا رہتا ہے. کچھ پہلے رانا صاحب کی جو تجاویز ہیں یا جو باتیں ہیں، پہلے میں اس کے بارے میں پھر میں اپنے خود تفصیل بتاتا ہوں. پہلے تو ڈسکس کر لیتے ہیں جی بکھر شہر کی سیوریج. جی اس پر اب تک 60% کام ہو چکا ہے، تقریباً 40% باقی ہے، اور جو اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تقریباً 50 سال کی گئی ہے. کچھ رکاوٹیں تھیں تو انشاءاللہ وہ رشید اکبر خان اور میں نے خود حل کرنی ہے جو اس کے راہ میں رکاوٹیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو انشاءاللہ چاہے الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو، یہ سیوریج تو اس سال مکمل ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ اس کے پیسے جاری ہو گئے. اب یہ کتنے ٹائم میں مکمل ہوتی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سال میں کسی ٹائم مکمل ہو جائے گی. دوسرا آ جائیں جی جو میونسپل کمیٹی کی دکانوں کا ہے. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہمارے انجمن تاجران والے یا تاجر برادری سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کا کچھ تعاون بھی ہمیں چاہیے کہ بعض جگہوں پر واقعی بہت زیادہ تجاوزات ہیں. اب کچھ دکانیں ہماری تو یہ تجویز ہے کہ وہ ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پورا ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، نہ سڑک چوڑی کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ اسکولوں کی جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو بے پناہ مسئلے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے منشور میں ہے ایک تو یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے بکر شہر کا، اس سے ہم نے جو بہر چنگی کی طرف جو راستہ جاتا ہے ہم نے یہ کھلوانا ہے. اس طرف سے پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے، یہ شہر کا ایک بڑا چکر بنتا ہے، تو یہ ہم نے ریلوے اسٹیشن سے راستہ نکالنا ہے. وہ جگہ بند کی ہوئی ہے ریلوے نے، اور اس پہ قانونی مسئلے مسائل بھی ہیں. تو میں رہنمائی دوں گا اس سلسلے میں رشید اکبر خان کی کہ وہ ڈی جی ریلوے سے اسپیشل پرمیشن لیں اس راستے کو کھلوانے کی، کیونکہ سڑک اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو شہر ہمارا چھوٹا سا کنجسٹڈ ہے،
تو وہ یہ جگہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ شہر کا 50% جو ٹریفک ہے وہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، دکانوں کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ آج بھی جو ان کے مسئلے ہیں، ان کی جو پیز کے حوالے سے جو ان پہ جرمانے یا ان کی قیمتیں جو بڑھانے کے حوالے سے ڈی سی صاحب سے میں آج ان کو لے گیا تھا، تو انشاءاللہ یہ نئی آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس بارے میں وہی فیصلہ کرے گی۔ فی الحال یہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا ہے جی، یہ آج کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آگے آ جائیں جی، منڈی مویشیاں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اچھا، منڈی مویشیاں کے رانا صاحب نے تجویز دی ہے کہ 5 ایکڑ پر بنے۔ 5 ایکڑ پر گزارا نہیں ہونا جی، یہ 20 ایکڑ کا ایک پلان ہے، تو یہ میرے آخری ٹائم میں یہ منظور ہوا تھا، حکومت ختم ہو گئی ہے۔ ادھر بنے گی جی ماڈل کیٹل مارکیٹ بنے گی جی، ایک نیا، جس طرح میں نے ماڈل بازار بنایا شہر میں، یہ اسی طرز پر ماڈل کیٹل مارکیٹ بنے گی۔ اس کا جو پہلا مرلہ ہے، اس میں جو گورنمنٹ کی زمین ہے، جس جگہ پر اس ٹائم منڈی لگ رہی ہے خانسر روڈ پر، تقریباً 8 سے 10 ایکڑ اس ٹائم وہ منڈی مویشیاں کے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ لینڈ ایکوائر کرنی پڑے گی، اور 20 ایکڑ کی تجویز ہے جو وزیر اعلیٰ کے پاس، وہ پیپر ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ سارا کام ہو چکا ہے۔ پنجاب کی ایک اتھارٹی ہے، ماڈل کیٹل مارکیٹ اتھارٹی ہے، لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے۔ انشاءاللہ ہم بنتے ساتھ ہی اس میں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، لال درویش نے پرانا سلاٹر ہاؤس تھا، ذبح خانہ، اس سے پورا محلہ تنگ تھا، وہ اب 4 کنال پر اس جگہ پر میں نے ایک بنوا دی ہے، ان قریب کسی بھی ٹائم اس کی اوپننگ ہے۔ کچھ شیخ برادری کے ہمارے بھائی ناراض بھی تھے کہ آپ نے بہت دور جا کے ذبح خانہ بنوایا، لیکن پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ اسی جگہ پر انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے ماڈل کیٹل مارکیٹ بنے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ٹرین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یہ وفاق سے ریلیٹڈ معاملہ ہے۔ ML1 جو ہے وہ کراچی سے پشاور تک وہ منظور ہو گئی ہے سی پیک میں۔ ہم نے ایک تجویز دی تھی، اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ ملتان سے جو راول پنڈی ہے یہ سی پیک کا حصہ بن جائے، لیکن ہماری انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ انہوں نے دوسرا جو پروجیکٹ ہے ہمارا منظور کیا تھا۔ اب چائنا پاکستان کے جیسے جیسے تعلقات آگے بڑھتے ہیں تو ایک آدھ منصوبے پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ بکھر میں جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ اپ گریڈ ہوگا کوٹلہ جام والا۔ کوٹلہ جام ریلوے اسٹیشن ایک جنکشن بنے گا انشاءاللہ مستقبل قریب میں 2025 یا 2026 میں، یہ سی پیک کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں سے ریلوے ٹریک جائے گا قریشی موڑ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، وہ پہلا ریلوے اسٹیشن بنے گا اور یہ کوئٹہ جائے گا۔ تو بکھر ریلوے کے حوالے سے سی پیک کا حصہ بنا ہے، لیکن ملتان سے ہمیں کنیکشن نہیں ملا۔ یہ کوٹلہ جام جنکشن بنے گا مستقبل قریب میں، اور یہی آگے پھر ڈیرہ اسماعیل خان جائے گا، وہاں سے زوب جائے گا، زوب سے کوئٹہ جائے گا، یہ سی پیک کا حصہ ہے۔ تو جہاں تک اس روٹ کا معاملہ ہے کہ یہ ون وے ہو یا تیز، ظاہر تیز تبھی ہو سکتی ہے جب ون وے ہوگی یہ پٹری، تو وہ منظور نہیں ہوئی۔ اللہ کرے ہماری آگے حکومت بنے اور ہماری اتنی اپروچ ہو کہ یہ معاملہ سی پیک میں جائے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، یہ سی پیک یعنی چائنا کی مدد کے بغیر یہ منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کریں اللہ برکت ڈالے۔ ویسے ایک تجویز اور بھی گئی ہوئی ہے یہ پچھلے ٹینیور میں، وہ گئی ہے گوجرا سے یارک موٹر وے کی 230 کلومیٹر کی یہ تجویز ہم نے بھجوائی تھی۔ گوجرا سے یہ آنی ہے 18 سے حیدرآباد، منکیرا، سرائے مہاجر، کوٹلہ جام اور کوٹلہ جام سے یارک، یہ ایک تجویز ہے 230 کلومیٹر کی، یہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بکھر کے مستقبل کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بہت کچھ پہلے بھی میں کر چکا ہوں، چاہے میری اپروچ فیڈرل لیول پر تھی یا نہیں تھی۔ جو سیکٹری وغیرہ جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھے، فائلیں ادھر پہنچی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایک تو شہر میں ہم ایک دو ریلوے کراسنگ اور بنانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یہ گڈولا اور معصوم آباد کے درمیان، کیا کہ ادھر ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ، لوگ کراس کر کے جاتے ہیں۔
تو ایک یہ جی تجویز ہے جی. اور جو بیہر چنگی والی ریلوے کراسنگ ہے اس کے ساتھ بھی انڈر پاس کی تجویز زیر غور ہے. تو یہ مستقبل کے حوالے سے میں کچھ بتا رہا. اب میں نے شہر کے لیے کیا میں آپ کو تھوڑا وہ بھی بتا دوں. ایک تو کچہریوں سے چھینا تک ایک بائی پاس نیا بنایا ہے تاکہ بیہر چنگی اور اس طرف جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ کم ہو سکے. وہ بن چکا ہے، آپ کے علم میں ہے. باقی ماڈل بازار بن چکا ہے، شہر میں سٹی ہاسپٹل بن چکا ہے. ڈی ایچ کیو میں 200 بیڈ کا نیا ہاسپٹل زیر تعمیر ہے. ڈی ایچ کیو میں 330 بیڈ کا اس ٹائم بکھر شہر کا ڈی ایچ کیو ہے. اکثر دوست یہ سوال کرتے تھے کہ بکھر میں میڈیکل کالج منظور کیوں نہیں ہوتا. میڈیکل کالج اس لیے بکھر میں منظور نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں تھا. ٹیچنگ ہاسپٹل تب منظور ہوتا ہے جب آپ کے 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہوتا ہے. ہم نے میڈیکل کالج کی راہ میں جو بنیادی رکاوٹ تھی وہ دور کر دی ہے. اب 200 بیڈ کا ہاسپٹل ڈی ایچ کیو میں زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ میری اس کی جو ڈیڈ لائن ہے 2025 ہے. 2025 میں یہ بلڈنگ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ اسی سال اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا ٹیچنگ ہاسپٹل کا. جو دوست نہیں جانتے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کیا ہے، یعنی جس علاج کے لیے آپ ملتان کا رخ کرتے ہیں، فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، کراچی کا، لاہور کا، اسلام آباد کا، وہ علاج پروفیسر ڈاکٹر بکھر میں بیٹھیں گے. اور جو اس کے ساتھ ملحقہ ڈی پی ایس ہے، اسی کے ساتھ جو ملحقہ ڈی پی ایس اسکول ہے اسی کو ڈی ایچ کیو میں ضم کیا جائے گا. یہ نقشہ منظور ہو چکا ہے اور یہی جگہ میڈیکل کالج بنے گی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عملی طور پر میڈیکل کالج بن چکا ہے. اب وہ سال میں مکمل ہوتا ہے یا 1.5 سال میں، یہ بس اب وقت کی ہے کہ ایک عمارت کھڑے ہوتے کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی جو شہر میں 30-40 ہم نے ٹرانسفارمر لگائے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا گلیاں میں نے بنائی ہیں، بے تحاشا رہتی بھی ہیں. اس میں بڑی رکاوٹ سیوریج کے مکمل نہ ہونے کا ہے، کیونکہ اگر ہم سیوریج مکمل نہیں کرتے تو شہر کی سڑکیں یا گلیاں ہم بڑے پیمانے پر نہیں بنا سکتے. ایک آپ کا گرلز ڈگری کالج تھا بکھر میں اور ایک بوائز ڈگری کالج تھا. اب دلکشا کے مقام پر دوسرا گرلز ڈگری کالج بن رہا ہے. تقریباً 60-70% کمپلیٹ ہو بھی گیا. 4 لڑکیوں کے ہائی سکول تھے، اب 5واں مکمل ہو گئے. اس کے علاوہ ہم نے جمنیزیم بنایا ہے، سپورٹس کا اسٹیڈیم بنایا ہے، جمیل اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگائی ہیں. بے تحاشا کام ہو چکا ہے شہر میں، لیکن بے تحاشا رہتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے. ہم چاہتے ہیں یہ جو منصوبہ زیر التوا ہے، منظور ہوا پھر ریجیکٹ ہو گیا، ڈاکخانے سے انشاءاللہ کروڑ تک ہمارا منصوبہ ہے. اللہ ہمیں کامیاب کرے. انشاءاللہ یہ کارپیٹ سڑک 30 فٹ چوڑی ہم نے کروڑ تک بنانی ہے. یہ بہت ضروری ہماری سڑک ہے. شہر میں سب سے ضروری منصوبہ میں سمجھتا ہوں گڈولا روڈ ہے، وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. یہ ہماری ترجیحات میں. اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ 4 ہم نے لگائے ہیں بکھر شہر میں پینے کے صاف پانی کے. میرے خیال میں 10 اور لگنے چاہیے مختلف جگہوں پر. انشاءاللہ وہ بھی لگیں گے. گڈولا روڈ کے لیے الگ لگے گا، ایریا وائز علیحدہ لگے گا. آخری اور سب سے اہم بات، جو یونیورسٹی ہے یہ تھل یونیورسٹی، یہ 250 ایکڑ پر سرائے مہاجر، جس طرح لاہور میں ایک پیٹرن ہے نیو کیمپس اور اولڈ کیمپس کا، اسی پیٹرن پر بکھر کی یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. ایک بلاک اس کا بن چکا ہے. اب اس کی پوری بلڈنگ سرائے مہاجر کے مقام پر بنے گی اگلے 1-2 سال میں. 4 دیواری اس کی تقریباً آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ مکمل. کسی کا کوئی مہمان آ جاتا تھا تو بکھر میں رہائش کی کوئی جگہ نہیں تھی. اب بکھر میں پنجاب کا 4تھا سب سے جدید سرکٹ ہاؤس زیر تعمیر ہے اور عنقریب وہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. اسی کے ساتھ بزم و ادب کا جس کو شوق ہے، جیسے لاہور میں الحمرہ ہے، اسی پیٹرن پر تقریباً 300 افراد کے بیٹھنے کی سینٹرلی ایئر کنڈیشن جگہ وہ زیر تعمیر ہے. اس کی لاگت 45 کروڑ ہے. ہاکی کا اسٹیڈیم بن گیا، اس کی صرف آسٹرو ٹرف رہتی ہے. آسٹرو ٹرف بھی 10-15 کروڑ کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم جو لاہور ہے اس کی آسٹرو ٹرف اتار کے بکھر دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے. شہر کے لیے بہت کچھ ہوا ہے. اکثر میں سنتا رہتا ہوں بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس کی گلی میں پانی کھڑا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا. یہ بات بھی درست ہے.
اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہر میں ہاسپٹل بن گیا ہے یا دوسرا بڑا ہاسپٹل زیر تعمیر ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی سال سیوریج مکمل ہوگی، آپ کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، ہم شغل کے طور پہ الیکشن نہیں لڑتے۔ لوگ جب سیاست میں ہوتے ہیں کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے، یہ سیاست میں چلتا ہے۔ کسی شخص کے لیے جو انصاف پر مبنی ہوتا ہے، آپ اگر تھانے بھی فون کرتے ہیں تو جو جھوٹا شخص ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوتا، وہ آپ کے خلاف ہی ووٹ ڈالتا ہے، وہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ تو سیاست میں 100% کوئی رزلٹ نہیں دے سکتا، سیاست میں 51% جو رزلٹ دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ منصوبہ جات آپ کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہیں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ منصوبہ جات ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ 8 فروری کا دن نزدیک ہے، آپ حقے پر مہر لگائیں اور ثابت کریں کہ آپ کو بکھر کی ترقی چاہیے۔ اور انڈسٹری کے حوالے سے میں ایک بات بھول گیا تھا، رانا صاحب نے کہا یہ فری زون کرا دیں۔ فری زون بکھر یا پنجاب میں منظور نہیں ہو سکتا، تو میں ایسا کوئی لارا یا جھوٹی بات یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ وہ بلوچستان کے لیے گورنمنٹ نے ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے حالات آپ جانتے ہیں یا فاٹا کے، تو بکھر پنجاب کا حصہ ہے اور پرامن ضلع ہے، پرامن ضلع میں فری زون نہیں ہو سکتا۔ ہاں انڈسٹری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اللہ کرے ہم نئی حکومت کا حصہ بنیں اور نئی حکومت کو قائل کریں کہ بکھر میں انڈسٹری دیں۔ ویسے سرائے مہاجر جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہ انڈسٹری کے لیے انہوں نے مناسب سمجھی ہے، ایک پٹمک فرم ہے، انٹرنیشنل فرم ہے اور پاکستان میں بھی اس کا دفتر ہے، تو وہ سروے کر چکا ہے، ہم نے کوشش کی ہے۔ اب اللہ کی ذات مجھے، رشید اکبر خان کو، ہمارے پورے پینل کو کامیابی دے، انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے، چاہے وہ سپر بند ہے، چاہے سڑکوں کا جال ہے، چاہے میڈیکل ہے، چاہے اسکول ایجوکیشن ہے، انشاءاللہ۔ کیڈٹ کالج کا بھی ہم نے سوچ رکھا ہے کہ بکھر میں کیڈٹ کالج بھی لے کے آئیں۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ جو دوست ووٹ ضائع کر رہے ہوں ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لے آئیں۔ ہم نے حقے کا نشان اس لیے نہیں لیا کہ حقہ ہم نے پینا ہے، ہم نے حقے کا نشان اس لیے لیا ہے کہ یہ تبدیلی کی علامت ثابت ہوگا۔ میں تمام دوستوں کا، تمام برادروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کا جو سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ حقے کو تاریخی فتح حاصل ہوگی۔ مہربانی۔